अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को जो तशरीफ़ लाए और जिनको इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी, उसके लिए मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ आपसे कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन देखिए, ये सब बातें जो हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि हम लोगों को मज़ीद मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। बहुत मुनज़्ज़म होने की कोशिश हम कर रहे हैं इस वक्त भी, लेकिन वक्त की पाबंदी जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि हम लोगों को इसके ऊपर मज़ीद काम करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, बुशरा यहाँ 10 बजे मौजूद थी। जब उन्होंने आपको 10 बजे आने का कहा तो वो ख़ुद पहले से मौजूद थी यहाँ पे। तो मेरी आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि अगली बार जब कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम हो या कोई भी एक्टिविटी हो, तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम वक्त से पहुँचें। जो हमारे मोहतरम स्पीकर्स हैं जो बात करेंगे, करामा साहब और महनाज, ये लोग भी वक्त पे मौजूद थे यहाँ पे। तो गुजारिश है आपसे, मिर्ज़ा साहब मौजूद थे यहाँ पे, तो मेरी आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि अगर कभी देर हो जाती है कोई भी, क्योंकि आप लोग सरकारी मुलाजमीन हैं और हम सबको पता है कि जैसे अभी फरहत ने कहा कि फरहत सुल्ताना ने जैसे कि कहा कि हर काम जो है उसके लिए आप लोगों को ज़हमत दी जाती है, चाहे वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है या नहीं है, तो आपको जाना पड़ता है। तो कम से कम एक मैसेज कर दें ताकि आपके जो लीडरान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, बुशरा और फरहत सुल्ताना, उनको बार बार ये तकलीफ़ ना करनी पड़े। और हमें ये मालूम हो कि अगर हमने, क्योंकि अगर आप लोग ये जो भी तकरीब है ये आप लोगों के लिए की गई है, जिसमें ये ज़ाहिर हो सके कि आप लोगों का काम क्या है, आप लोग सैलाब के दौरान भी आपने क्या काम किया, उसके अलावा जो यूनियन बनाने के हवाले से जो काम आप लोग कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे वो यूनियन की जो एक्टिविटी है वो कितनी की जा रही है। और उससे मेरी मुराद ये है कि आपकी जो मेंबरशिप है, जो आपकी यूनियन से आपको तवक्कुआत हैं, जो आपके मसाइल हैं, जो आपके मुतालबात हैं, यूनियन उनको किस तरीके से हल कर रही है। तो बुनियादी मकसद जो है आज के आप तमाम साथियों को यहाँ ज़हमत देने का, ये आप देख रहे हैं एक बड़ी जगह है, यहाँ पे ज़्यादा लोग आ सकते हैं, तकरीबन 500 लोगों की ये जगह है। तो पहले भी हम ये आपके साथ ये काम करते रहे हैं और अमूमन ये हॉल भर जाता है। तो उम्मीद है कि तमाम साथी जो हैं वो इस बात की अहमियत को कि ये जो कोशिश की जा रही है उसमें वो शामिल होंगे। मिर्ज़ा साहब ने ये कहा कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं कि जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तौर पे शुरू होने वाला प्रोग्राम जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने शुरू किया, उनकी क्या सोच थी, और उसके बाद जो प्रोग्राम जब आपने शुरू किया, जब आपको जो मुश्किलात दरपेश हुई, उसमें हम सारे साथी जो हैं, और मैं आपको बताऊं कि हम सारे लोग आपके साथ शामिल हैं। हम लोग एक तंजीम के तौर पे भी आपके साथ शामिल हैं, लेकिन पायलर आपके साथ शामिल है, औरत फाउंडेशन आपके साथ शुरू से शामिल रहा। औरत फाउंडेशन की हमारी एक साथी हैं मलका, जो बुशरा जब बात करती हैं तो हम हमेशा बताती हैं आप लोगों को कि किस तरह से औरत फाउंडेशन जो है वो यूसी लेवल पे जाके आप तमाम लोगों को ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से वो लोग आगाह करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ उसकी बात भी करनी चाहिए। हमारा जो पहला इंटरेक्शन हुआ आप लोगों की तंजीम के साथ, वो 2008 में हुआ, जब आप लोगों ने धरना यहाँ लगाया था। और उस दौरान जब हमारी बातचीत हुई तो हमने आप लोगों की जो हिम्मत है, जो आपकी एफ़र्ट है, उसको देखा। जो पाकिस्तान में इस वक्त आप बहुत कम लोगों को ऐसा करते हुए देख रहे होंगे। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो अपने हक़ के लिए बाहर निकलते हैं, और आप लोग औरतें हैं और आप गरीब तबके की औरतें हैं और काम भी कर रही हैं साथ साथ। ये नहीं है कि आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आपके बिजली पानी गैस के मसले हैं और आप लोग निकल रहे हैं। आपके काम के मसले हैं और आपका हक़ है कि आपको बाकायदा जो तनख्वाह है वो आपकी वक्त पे अदा की जाए, और आपके जो दीगर मजदूर होने की हैसियत से हुकूक हैं वो आपको दिए जाएं। तो जब हम सब साथियों ने देखा कि आपकी बड़ी हिम्मत है, आप लोग बाहर निकलते हैं अपने हक़ के लिए और कोशिश करते हैं, तो हम लोगों ने भी फिर उसी धरने में मेरी मुलाकात बुशरा आराइन से हुई, आपके कुछ और साथियों से हुई, और उसके बाद से फिर हमारा जो एक राब्ता था वो आपके साथ शुरू हुआ। शुरू में आप एक एसोसिएशन थे पूरे पाकिस्तान के लेवल पे,
پھر بعد میں آپ لوگوں نے جب ہمارا زیادہ ملنا جلنا ہوا آپ سے اور سندھ کی لیبر پالیسی میں ایک تبدیلی آئی کہ جو پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں وہ بھی یونین بنا سکتے ہیں، تو پھر پاکستان میں فرق یہ ہے ایسوسی ایشن اور یونین میں کہ جب آپ یونین ہوتے ہیں تو آپ کلیکٹیو بارگیننگ کر سکتے ہیں، آپ جو بھی آپ کا محکمہ ہے، جو بھی آپ کا امپلائر ہے، آپ اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنی ورکنگ کنڈیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اور پاکستان میں اس وقت یونین سازی کی صورتحال بہت بری ہے، تو ہونا یہی چاہیے کہ جو لوگ بھی بہت منظم ہیں، جیسے کہ ہمارے ایک اور ساتھی یہاں موجود ہیں، تو ان سب کو یونین کی فارم میں آنا چاہیے، اور سندھ میں یہ ممکن ہے، باقی پاکستان میں اس وقت یہ امکان موجود نہیں ہے فی الحال، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یونین کے طور پہ رجسٹر ہوں۔ تو اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو یونین سازی کے بارے میں معلومات نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو جو آپ ساتھی ہیں ہیومن رائٹس کی معلومات نہیں ہیں، جو ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو آئین ہمیں حق دیتا ہے ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو ہم نے بشرا کے ساتھ مل کے پلان کیا کہ ابھی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کوئی 5 سال کا پروجیکٹ ہے، ہو سکتا ہے اس سے آگے بڑھے، ہو سکتا ہے نہ بڑھے، لیکن ہماری کوشش جو ہے وہ جاری رہے گی کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو یونین سازی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، کس طرح سے منظم ہو کے آپ پاکستان میں اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اس جد و جہد میں ہم شامل ہوں۔ ہماری ایک اور بھی کوشش ہے اسی دوران کہ آپ کی جد و جہد کو ریکارڈ کیا جائے، آپ کی جو بشرا آرائیں کی آپ کی لیڈر ہونے کی حیثیت ہے، اور آپ تمام خواتین کی جہاں جہاں آپ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اس کو کیمرے کے اوپر محفوظ کیا جائے۔ اور یوٹیوب، آپ آج کل تمام ساتھی واقف ہیں کہ یوٹیوب جو ہے اس کے اوپر ہم تمام وہ لوگ جو اپنی ایفرٹس کو سامنے لانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے ہم لا سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ آپ کی جد و جہد کو اس کے اوپر محفوظ کر لیا جائے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ بہت نا امیدی ہے پاکستان میں، بہت مسائل ہیں، لیکن آپ جیسے لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، یہ صرف آپ اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے، آپ اور بہت سارے لوگوں کے لیے اچھا کر رہے ہیں، کہ صرف دیکھنے سے ہمت ہوتی ہے کہ کتنی باہمت عورتیں ہیں آپ لوگ جو باہر نکلتی ہیں، اور اپنا اگر آپ کے ملازمت کے مسئلے ہیں، آپ کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، یا آپ کے ساتھ مزید کوئی اور مسائل ہیں، جیسے کہ آج چھٹی کا دن ہے، اس کے باوجود آپ لوگ نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی سروس سٹرکچر نہیں ہے اس وقت تک، تو ان تمام چیزوں کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بہت اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ سروس سٹرکچر کے حوالے سے ہمارے جو ساتھی سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں وہ مرزا مسعود صاحب ہیں، آپ زیادہ تر ساتھی جو مختلف کورسز میں شامل رہے ہیں، آپ ان کی کوششوں سے واقف ہیں۔ تو سروس سٹرکچر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا وہ جو 8 گھنٹے کام اور 8 گھنٹے آرام کا جو ایک لیبر کا تصور ہے وہ آپ لوگ بھی اس کو حاصل کر سکیں۔ میری درخواست آپ تمام ساتھیوں سے یہ ہے، آج جو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں آپ پہلے اپنے جو مسئلے ہیں ان کے اوپر بات کریں، جو یونین بنانے کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کریں، جو سیلاب میں آپ لوگوں نے ایک بہت بڑی کوشش کی، ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کا سندھ حکومت کے لیے، آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کے اوپر بات کریں۔ اور جو سیکنڈ سیشن ہوگا جس میں ناصر حسین شاہ صاحب تشریف لائیں گے، جو کہ کمیٹی بنائی گئی ہے آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، جس میں جو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا جو الاؤنس تھا، آپ کا ہارڈشپ الاؤنس جو ہے وہ واپس لے لیا گیا بغیر کسی بات چیت کیے، آپ سے وہ واپس لے لیا گیا، اور پاکستان کے قانون میں آپ ایسا کر نہیں سکتے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ مزدوروں کو، کام کرنے والوں کو ایک سہولت دے دی تو آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے، آپ اس کو بڑھا ضرور سکتے ہیں، آپ اسے کم نہیں کر سکتے۔ تو اس کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ، وہ تشریف لائیں گے۔ جو منسٹر ہیں کلائمیٹ چینج کی، جو جس طرح سے سیلاب ابھی آیا، یہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی صورتحال پہلے نہیں دیکھی، تو کیونکہ ماحول بہت بدل رہا ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس طرح کے سیلاب آ رہے ہیں، اس کے اندر آپ لوگوں نے جو ایفرٹ کی ہے، آپ لوگوں نے جو سندھ میں جو یو سی لیول پہ جو ساتھی موجود ہیں ان کو جتنی سہولت آپ دے سکتے تھے آپ نے اس سے بڑھ کے کوشش کی ہے۔ تو ہمارا
یہ ہے کہ وہ معلوم ہونا چاہیے. ہمارے جو منسٹرز ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے لیکن بہت افیکٹولی شاید انہیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے حالات کار کو بہتر بنائیں. تو وہ اگر بہتر نہیں بنا رہے تو کم سے کم خراب نہ کریں. اس کے اوپر ہماری آج ان سے بات چیت ہوگی اور ہمیں ان کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. ہم لوگوں نے آپ کی کچھ ایک ویڈیو بھی بنائی ہے آپ لوگوں کی, جس میں آپ کی وہ کوشش نظر آ رہی ہے. تو شیلا رضا صاحبہ نے بھی کنفرم کیا ہے کہ وہ بھی آئیں گی, آپ کی منسٹری سے لوگ آئیں گے, لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی آج, حالانکہ اتوار کا دن ہے تو وہ بھی تشریف لائیں گے. آج کے دن کے حوالے سے میں زیادہ بات نہیں کروں گی, کیونکہ یہ جو نیشنل ویمنس ڈے ہے اس میں ہماری بہت محترم ساتھی محترمہ مہناز رحمان صاحبہ جو خود ان کوششوں کا حصہ رہی ہیں, جس کے نتیجے میں 12 فروری کو نیشنل ویمنس ڈے کا درجہ دیا گیا. میں چاہوں گی کہ وہ آپ کو بتائیں کہ نیشنل ویمنس ڈے کیا ہے. اور اسی نیشنل ویمنس ڈے میں آپ جیسی عورتیں جو پاکستان کے عوام کی بہت خدمت کر رہی ہیں, میرے خیال میں آپ سے بڑھ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا جس کو کہ خراج تحسین پیش کیا جائے. تو گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ہماری آج کوشش ہوگی کہ وہ لوگ یہاں پہ آپ کی کوششوں کا اعتراف کریں اور آپ کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا.